اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان ہومیوپیتھک کلینک سے ڈاکٹر عثمان علیہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانا ہے کہ ویریکوسیل اور میل انفرٹیلٹی یعنی کہ مردانہ بانجھ پن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویریکوسیل اور مردانہ جو بانجھ پن ہے اس کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں ایک لیکچر تیار کیا جائے جو کہ ویریکوسیل اور مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو ان کا آپس میں تعلق ہے اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں بیان کیا جائے۔ تو جو ویریکوسیل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کے جو سپرم ہوتے ہیں اس کی رفتار، اس کی تعداد اور اس کی کوالٹی پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ وہ کیسے پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ سے آپ کے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں نا، ویریکوسیل کی وجہ سے آپ کے ٹیسٹیز کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو سپرم ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان کی رفتار اور اس کی کوالٹی میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن بالکل رک جاتا ہے، آپ کے ٹیسٹیز ورک کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ سپرم بنانا بالکل بند کر دیتے ہیں، اور آپ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ اپنا ورک بند کرتے ہیں، ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، آپ کے جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سپرم بالکل نیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ ورک نہیں کر رہے، یعنی کہ سپرم بنا نہیں رہے۔ تو اس لیے جو ویریکوسیل ہوتا ہے نا، اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ میڈیسن سے ویریکوسیل کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور پرماننٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ویریکوسیل کور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔